وريق المصطفى يشفي العليلا وريق المصطفى. کہ پڑھنے کی لیاقت کس میں ہوتی ہے؟ تو یہ جو لیاقت صاحب ہیں یہ بھی آدمی کے اندر موجود ہونے چاہیے. اور دوسرے نمبر پر آپ کو ایک مشتاق قاری صاحب کی، تو اگر مشاق یاد نہ رہے تو مشتاق یاد کر لیں. تو مشاق اور لیاقت یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. میں نے تو اتنے سالوں میں جب بھی پڑھایا ہے تو یہ دو چیزیں میرے سامنے ہمیشہ ملحوظ خاطر رہی ہیں، کہ ایک مشاق استاد اور ایک پڑھنے کی لیاقت. اب دیکھیں کئی لوگوں کو سینس نہیں ہوتی کسی چیز کی. ہماری بات آپ سمجھیں کہ شروع ہو چکی بھی ہے، میں اسی کو آگے لنک کر لوں گا. ہمارے یہاں کیونکہ اس چیز کی سینس نہ ہونے کی وجہ سے ایک اچھی کتاب بھی جو ہے وہ بھی ادھوری رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ ادب پر، اخلاق پر کتنا کام ہوا ہے، بے شمار کام ہوا ہے. لائبریریاں بھری پڑی ہیں. سی ڈیز کا دور آیا تو لوگوں نے 9,500 کتابیں ایک سی ڈی میں لا کر رائٹ کر کے دے دیں. یعنی کہ پورا کتب خانہ، لائبریری آپ کے پاس ایک سی ڈی میں. لیکن سینس نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں چھوٹی سی چیزیں ہیں صبح شام کی، جس کو ہمیں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کئی سالوں کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کتابوں میں آپ کو لکھی ہوئی ایک چیز تو آ جاتی ہے سامنے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری روایات پڑھائی جاتی ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے، جس طرح کہ ہم تو ڈیفرنٹ ٹونز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہماری یہ سٹنگز ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ روایات کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی رواج ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ساری زندگی کیا سنا ہے؟ والضحیٰ. والضحیٰ کا لفظ ہم نے ہمیشہ سنا. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اب میرے خیال سے مجھے بھی شاید یہ کچھ اس میں تھوڑا سا ٹریول کرنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ والضحیٰ کیا ہے. وگرنہ آپ آڈینس میں سے جتنے لوگ بھی ہیں یا ہماری اس ویڈیو کو جو لوگ بعد میں دیکھیں گے، اس میں سے بھی 99% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ایک ہے ڈیفرنٹ مدارس کے لوگ، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک عمومی لوگ، نارمل پبلک جو ہماری ہے، جو صرف قرآن کو اس لیے پڑھتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے ایک پڑھنے پر 10 حرف پر نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ ہماری نیکیاں رمضان میں ملٹیپل ہو کر پتہ نہیں ملٹیپلائی ہو کے کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم اس کو اس سینس میں پڑھتے ہیں، یا جھاڑ پھونک کے لیے پڑھتے ہیں، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے پڑھتے ہیں. ادروائز قرآن کو ایک ایز اے سبجیکٹ ہم نہیں پڑھتے. قرآن پاک کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے، اپنی روح کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. بہت کم لوگ ہیں، شاید وہ مجھے بھی نظر نہیں آتے، کہ جو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے مجھے حلاوت ملے گی. اور وہ حلاوت کس طرح ملے گی؟ یہ اصول سے آپ کو گزر کر آپ کو حلاوت ملے گی. وہ جو آپ نے ایک ایفرٹ کی بھی ہوگی تجوید کو سیکھنے کے لیے، قرات کو سیکھنے کے لیے، اس میں پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یار میں نے ہا لفظ کو پروناؤنس کرنے میں اتنا ٹائم لگایا تھا، اب ہا کی حلاوت مجھے خود محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے. اس لیے صوفیاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب عبادات میں آپ کو عبادت کی خود حلاوت آپ کی روح کو محسوس ہونی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منزل کی طرف چل پڑے. اب کیا مسئلہ ہے؟ ہماری روح کیونکہ ہمارے جذبات پر غالب ہوتی ہے، ٹھیک، یا جذبات کیا ہے ہمارے روح پر غالب ہوتے ہیں، تو ہم اسی جو ہے وہ فائٹ کے اندر رہتے ہیں کہ یار اب ہم کس طرف جائیں. تو روح جو ہے انسان کی جب یہ کنٹرول میں آ جائے، اسی کو تو قرآن نے کہا ہے کہ جب اہل قرآن، اہل ایمان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حلاوت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو ایمان کی حلاوت تبھی بڑھے گی جب آپ یہ ایک سفر کر کر آئیں گے، پہلا اس کا سٹیپ اٹھا کر آئیں گے، اس میں ایک ایفرٹ کر کے آئیں گے. تو یہ ایفرٹ ہر آدمی کی دسترس میں ہے، یہ ہر آدمی ہر عمر کے حصے میں کر سکتا ہے. دیکھیں یہ ایک ہماری مینٹیلٹی بن چکی ہے مسلمانوں میں. مجھے ابھی یہ میں لاسٹ ٹائم کوئی 5 منتھس رہا ہوں میامی فلوریڈا میں، تو مجھے وہاں پہ ایک آدمی نے بتایا کہ ایک فزیشین ہے، تو ان سے کسی نے کہا بھائی کہ آپ قرآن پاک نہیں یاد کر سکتے. یہ میں آپ کی اس کویسچن میں ساری بات کر رہا ہوں
کہ آپ قرآن پاک جو ہے وہ حفظ نہیں کر سکتے. اب شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا, اور محبت اور عشق جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بے پرواہ ہوتی ہے. لاپرواہ نہیں ہونی چاہیے, بے پرواہ ہونی چاہیے. بے پرواہ ہونی چاہیے, لاپرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو عشق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا. اب جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کی ایک محبت ہے اس کے ساتھ. اور انہوں نے کہا جی اچھا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا دیکھیں پروفیشن علیحدہ ہے. دیکھیں یہ اب میں آپ سے سب سے کہوں, اگر آپ شاید ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے, اور اگر میں یہی آپ سے اسٹیٹمنٹ آپ کو دے دوں جی آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کہیں گے بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں پھر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو. تو کوئی آدمی یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ آپ بھائی ہر عمر میں کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو دلیل بھی دے چکا ہوں کہ صحابہ اکرام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے, اہل بیت اطہار سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے. قرآن جب جب اترا ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سیکھا. اور یہ بات نہیں ہے کہ ان کی زبان صرف عربی تھی, بلکہ قرآن کو زبانی یاد کیا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے عربوں میں کتنے لوگ حافظ ہیں. ہم تو ہر 2-3 مہینے کے بعد کسی نہ کسی عرب کنٹری میں جب ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اوپر رشک کرتے ہیں کہ یار یہ تو اجمی لوگ ہیں, پنجابی اردو بولنے والے لوگ ہیں, یہ کیسے قرآن پاک ریسائٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت سے سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور بن مانگے دیا اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بات یہ ہے کہ آپ مانگنے والے بنے تو صحیح, تھوڑا سا چل کر دیکھیں تو صحیح, دیکھیں آپ کے سامنے چیزیں کیسے آتی ہیں اور آپ اس میں کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں آپ اس میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صاحب کو یہ کسی نے کہا کہ جی آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. اب ہر آدمی سوچتا ہے نا اس کے بارے میں کہ میں نے یہ میرا ویژن ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے, یہ میری اچیومنٹ ہے, میں نے اس کو کیسے پانا ہے, اس ٹارگٹ کو میں نے کیسے اچیو کرنا ہے. یہ میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک سمجھیں کہ ایک بڑا زبردست پرپوزل آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. ٹھیک, نماز کے لیے کم از کم مجھے 15 منٹ چاہیے. آرام سے نماز اگر آپ پڑھیں تو آدمی 15 منٹ میں آرام سے نماز پڑھ لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 15 منٹ کے ساتھ 10 منٹ میں انکریز کر لیتا ہوں. 25 منٹ ہو گئے. اب مجھے مسجد سے آنے جانے میں, کلینک تک گاڑی میں بیٹھنے, مطلب وہ بھی تو ٹائم میرا لگتا ہی ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی 15 منٹ کی نماز میں 10 منٹ اور ایڈ کر لیتا ہوں. اور اس 10 منٹ کے اندر میں نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لینی, کیونکہ قرآن مجھے دیکھ کر آتا ہے, تو لہٰذا میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے قرآن پاک کی ہر نماز کے ساتھ 5 آیتیں یاد کرنی شروع کر دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5 آیتیں ایک نماز کے ساتھ ہوں یا 5 لائنیں کر لیں آپ, تو 15 لائنیں آپ نے ایک دن میں یاد کر لی ہیں. میرا یہ لیکچر آپ کسی مدرسے والے کو بھی آپ سنا دیں, اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہونا, تو وہ 20 سے 25 لائنیں یاد کرتا ہے. اور جو بچہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کسی ایک استاد کو دیتا ہے صرف حفظ کرنے کے لیے, اس کے لیے جو استاد سبق بناتا ہے وہ کہتا ہے یار تم کچھ بھی نہ کرو نا, 2.5 سال میں 2.25 سال میں تم حافظ ہو جاؤ گے, مجھے 15 لائنوں سے کم سبق نہ سنانا. دیکھیں آپ جتنی چیزیں لوگوں کو مشکل پیش کر کے دیں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرنا. آپ جتنی چیزوں کو مشکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, ہمارے دین کا چہرہ مسخ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر جب وہ کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا اور اس کو مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. مشکل نہ بنائیں. تو 15 لائنیں انہوں نے یاد کی. اب دیکھیں وہ چھٹی بھی نہیں کر رہے, جمعے والے دن بھی انہوں نے نماز پڑھنی ہے اور اتوار کو بھی نماز پڑھنی ہے. وہ عربوں میں ہوں گے تو فرائیڈے کی چھٹی ہوگی, لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہوگی. سنڈے کی چھٹی ہے عام, مطلب یورپ کنٹریز میں یا امریکہ میں چلے جائیں, لیکن نماز کی چھٹی تو کسی دن بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال سے انہوں نے 3.25 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. یہ ہم بات اس بات پہ کر رہے ہیں کہ عمر کے کسی حصے میں بھی آپ چلے جائیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے. اگر آپ کے لیے ہیں تو بتائیے کسی یونیورسٹی میں بھی ہوں. ہم یہی لوگ ہیں کہ جس عمر کے حصے میں بھی آئیں گے, ایفرٹ ہمارا کرنا یہ ہمارا کام ہے. اور اس کے ضمن میں
اب رہ گئی بات پڑھنے کی، جس طرح میں نے آپ کو مثالوں سے لاسٹ ہم نے کچھ چیزیں واضح کی تھی کہ اصول، قواعد اور ضوابط تو ہم سیکھ کر قرآن پاک پڑھ لیا ہم لوگوں نے. خوبصورت آواز جو ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ ہے، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. یہ مطلب 10 میں سے کسی ایک کے پاس ہیں، 100 میں سے کسی 2 کے پاس ہے. اس کو سیکھنے والا ہر آدمی جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ دے دیا جائے آپ کو، تو ڈرائیونگ بک آپ جو ہیں وہ لرن کر لیں گے، بلکہ آپ اس کو میمورائز بھی کر لیں گے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ جھجک اور پریکٹیکلی آپ اتنے کامیاب ہوں کہ روڈ کے اوپر گاڑی چلا بھی سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو رول سارے یاد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سٹیئرنگ پر بیٹھنے سے اور روڈ ایکسیڈنٹ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر گاڑی میں بیٹھوں گا شاید میں نہیں چلا سکوں گا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ ضرور وافر حصہ ضرور دے دیں گے کہ جب آپ اس کی پہلی سیڑھی کو مکمل کر لیں گے، پہلی منزل کو پورا کر لیں گے، کم از کم آپ اتنے پڑھنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو اب قرآن پڑھ رہا ہوں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ میں قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہوں. تو ہمیں آتا کیا ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ ضرور آتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے اس کو تھوڑی وہ سزا اگر لینی پڑ بھی گئی، آخرکار جانا تو پھر بھی جنت میں ہے، اگر لینی پڑ بھی گئی، تو فرمایا کہ کچھ حصے اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کے محفوظ رکھیں گے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. آپ نے قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر اپنے دل میں محفوظ کیا، آپ کا دل جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. آپ اس کو زبان سے پروناؤنس کرتے ہیں، یہ زبان آپ کی جہنم میں جلنے سے بچ جائے گی. یہ دانت آپ کے استعمال ہوتے ہیں الفاظ کو پڑھنے میں. جب آپ انشاءاللہ یہ شروع کریں گے تجوید، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دانت کا کون کون سا حصہ زبان کے ساتھ لگے تو کون سا لفظ بنتا ہے. یہ دانت بھی اللہ نے آپ کے محفوظ کر دیے، یہ زبان بھی اللہ نے آپ کی محفوظ کر دی، یہ سینہ بھی اللہ نے آپ کا محفوظ کر دیا، اور جس آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ آنکھیں بھی آپ کی اللہ نے محفوظ کر دی، اور جس ہاتھ کے ساتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ بھی اللہ نے محفوظ کر دیے. جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے رہے آپ، وہ بدن کا حصہ جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ اللہ نے ٹانگیں بھی میری محفوظ کر دیں. تو بدن کا اکثر حصہ تو اللہ نے قرآن کی اس پڑھنے کی وجہ سے محفوظ کر دیا. اب اتنی بھی رحمت اللہ کی دور نہیں ہے کہ اتنا کچھ مل جائے اور تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی نہ ملے. کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو اس کو ریئلائز کریں پرسنلی طور پر کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں قرآن پاک پڑھنا یا سیکھنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے. تو آج میرا ذہن تھا کہ ہم 2 شخصیات پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ایک ایسا ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے اس پہ. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، جو ہم لوگ تھوڑا سا ایک سر کھپا کے تھوڑا سا یہاں تک پہنچے ہیں کہ قرآن پاک کا پورا یاد کرنا فرض نہیں ہے، یاد کریں تو یہ فضیلت کی بات ہے انشاءاللہ. وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس میں تو آپ بالکل آر پار ہیں انشاءاللہ. ٹھیک، اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد کرنے کو مل جائے، یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہے. تو ہم جو کورس اس میں انشاءاللہ ڈیزائن کریں گے، اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہم لوگ جو ہے وہ میمورائز کر لیں، اور اس کی ہم پریکٹس کر لیں، اور اس کو تجوید و قرات کے ساتھ ہم اس کی مشق کر لیں ہم لوگ، تاکہ ہم اتنا کم از کم ہو جائیں، خود مختار خود کفیل ہو جائیں ہم لوگ، کہ کہیں پہ ہمیں قرآن پڑھنا پڑے، خود پڑھنا پڑے تو ہم اس کی لذت کو ہم لوگ محسوس کر سکیں. ٹھیک، ایک بات. دوسرے نمبر پر آج میرے ذہن میں 2 شخصیات بڑی زبردست تھیں. آج اس پہ ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں، 2 4 جملے ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ. نیکسٹ سیٹنگ بھی ہم انشاءاللہ رکھیں گے، کیونکہ ہماری یہ بات پوری نہیں ہو رہی. میں کیونکہ جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بات وہ بہت بکھر جاتی ہے، خود بھی میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہ کرنے سے بھی بات ادھوری رہ جائے گی. 3 شخصیات ہماری ہسٹری میں ایسی گزری ہیں قرات کے حوالے سے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ کی جو میں نے بات کی تھی وہ پھر ذہن میں رہ گیا، پھر یاد آ گئی مجھے. یہ ہم نارمل پڑھتے ہیں. 7 قراءات ہیں، 7 قراتوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اچھا، جب میں یہاں سے ایجپٹ گیا تھا تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 2003-4 کی باتیں. تو میرا ماسٹر جب کمپلیٹ ہوا تو میں شوق میرا کیونکہ یہی تھا
پروفیشن بھی میرا یہی تھا, اسی کو میں زیادہ وہ کرنا چاہتا تھا. اب وضحا ایک لفظ ہے, اسی پہ ایک لفظ آتا ہے لفظ موسیٰ, وضحا موسیٰ عیسیٰ سجا, ٹھیک ہے, ما ودعک ربک وما قلی. ہم جس روایت میں پڑھتے ہیں عمومی طور پر نارمل پبلک میں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 7 قراءات بھی کوئی چیز ہے. بچپن سے ایک ہی چیز سنتے آ رہے ہیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, مرتے دم تک یہی پڑھتے رہتے ہیں. اس روایت کو کہتے ہیں روایت حفص. روایت حفص یہ امام عاصم کی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں. یہ ساری روایات لوگوں نے گھڑی نہیں ہے, یہ پھر صحابہ اکرام نے پڑھی بھی ہیں. 2 علوم کے اندر جو سب سے بڑا مقام ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کی جتنی بھی عربک گرامر ہے اس پہ جتنا کام کیا وہ علی نے کیا ہے. یہ بھی غالباً انہی کا ایک جملہ ہے جو میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ حضرت علی کی بات اتنی سی ہوتی ہے وہ پورا سمندر ہوتا ہے اس میں. نحو جو ہے یہ گرامر ہے, ٹھیک, صرف جو ہے یہ بھی گرامر ہے. نحو جو ہے آپ نے فرمایا نحو پہ سب سے زیادہ علی نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تو بس اپنے مرضی کے مطابق کسی نے محبت کا شکوہ بنا لیا, کسی نے لڑائی کا بنا لیا, کام کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے. ایسے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کیا ہے, باب العلم ہے, میں مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں کیا ہوں, علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علوم کی جو بنیادوں پہ جتنا کام آپ نے فرمایا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا النحو فی الکلام کالملح فی الطعام, کہ نحو کلام کے اندر ایسا ہی ہے, عربی کلام کے اندر, جیسا کہ سالن کے اندر نمک. کہ اگر آپ اس نحو کو اس میں شامل نہ کریں تو کیا ہے, وہ اپنی بنیادوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سالن اتنا اچھا بنا دیں اور اس میں سے نمک آپ نکال دیں, نمک اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ سارا پورا ہو جائے گا. تو یہ 7 قراءات ہیں, اس پر حضرت عثمان نے کام کیا, حضرت علی نے کام کیا, اور ان روایات کو پڑھا گیا. جیسے والضحی واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی, ہم پڑھتے ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور یہ امام ورش کی روایت ہے. وہ پڑھتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ٹھیک. مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین. مالک یوم الدین ہم نے ساری زندگی پڑھا, ملک یوم الدین آج تک نہیں سنا. آپ کسی کو پڑھ کے سنائیں گے ملک یوم الدین, وہ فوراً کہے گا اوہ غلط پڑھ رہے ہو. اب وہ کہنے والا بیچارہ کیا ہے, معصوم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ہی کسی نے نہیں ہے. تو یہ روایات ہیں. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, ملک الناس, ومن شر النفاثات نافثات في العقد, ورأيت الناس ورأيت الناس لإيلاف قریش, لإيلاف قریش, ٹھیک. ایک لفظ ہے بمفازتهم. ہم عام طور پہ ایک آیت پڑھتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب اس کو مختلف روایات میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے جمع الجمع. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دے رہا ہوں, شاید ابھی وقتی طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ بِمَفَازَتِهُمُ بِمَفَازَاتِهِمْ, یہ 3 ہیں. اس کو جمع الجمع بولا جاتا ہے. اب ساری روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نے سنائی بھی ہیں. اچھا, یہ تو ایک ہوگی علم کی حد ہو گئی. تو جب میں ایجپٹ گیا تو ایک خاتون مجھے بس میں, ایسے میں نارمل کہیں سے سفر کر رہا تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دیا منہ سے, انہوں نے کہا یا منہ سے تعال ہے نا. میں بڑا پریشان ہوئی, منہ سے کون سا لفظ ہے. اور میں نے ان سے خاتون سے ویسے پوچھا, تو میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں آپ, اور مجھ سے کہا میں الیگزینڈریا سے ہوں. اچھا. انہوں نے پھر اپنا, جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں قبیلے ہوتے ہیں نا, ملک ہیں, امان ہیں, چودھری ہیں, گجر ہیں, فلانے ہیں, ڈمگانے ہیں, تو اس طرح کے سارے قبیلے جو ہیں وہ عربوں میں بھی پائے جاتے ہیں. حالانکہ مصر تو خیر عرب نہیں ہے, لیکن قبیلے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ ہمارا اسکندریہ کے اندر ایک قبیلہ ہے, وہ ہر کھڑی زبر کو لٹا کر پڑھتے ہیں. وہ موسیٰ کو موسے پڑھتے ہیں, عیسیٰ کو عیسے پڑھتے ہیں. تو
تو یہ روایات آج کی نہیں ہیں، یہ نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ جیسا قرآن پاک ہمارے پاس آج محفوظ پہنچا ہے، اسی طریقے سے یہ روایات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے تک محفوظ پہنچی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے علوم ہیں، یہ سمندر ہے ایک، اس میں آپ جتنا مرضی غوطہ زنی آپ کریں، یہ سمندر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ 3 لوگوں نے پڑھنے کے اندر ریولوشن لے کر آئے ہیں، ایک فن کے اعتبار سے لے کر آئے ہیں، ایک روحانیت کے اعتبار سے لے کر آئے ہیں، اور ایک شخصیت ایسی گزری ہے کہ انہوں نے تینوں چیزیں اکٹھی کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا۔ سب سے پہلی شخصیت ہیں شیخ مصطفیٰ اسماعیل۔ آج بلکہ میں آپ سے کہنے والا تھا کہ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہو تو ان کی 1-2 چیزیں آپ لوگوں کو اس پہ سنائی جائیں۔ ایک ہے شیخ مصطفیٰ اسماعیل، انہوں نے فن کو قائم کیا، فن کو قائم کیا۔ علم قرات کے اندر کم از کم 4 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے علم اوقاف، ایک ہے علم رسم، ایک ہے علم قرات، ٹھیک ہے، یہ 3 علوم تو ہر انسان کو، اور ایک ہے علم تجوید۔ یہ 4 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ اب رسم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے رسم کیا چیز ہے، اور اتنا اس پہ کام لوگوں نے کیا ہے، اور لوگ کروڑوں روپے دے کے ان لوگوں کو بلانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور وہ لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے رسم کے اوپر کتنا کام ہوا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی آج مثال آپ کو دکھاؤں گا، ایک چھوٹی سی رسم پہ کتنا کا۔ علم اوقاف، جس کو حضرت علی کے جملے نے بتایا، جو میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج کو ادا کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس لفظ کے اوپر جا کر ٹھہرنا ہے اور کس لفظ کے اوپر جا کر نہیں ٹھہرنا، یہ ہے علم اوقاف۔ اب دیکھیں قل اعوذ برب الناس، یہ علم اوقاف کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں فل سٹاپ ہمیشہ ایک گول دائرہ لگا ہوا ملتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے 1 2 3 4 5 یہ آیت نمبر ہے، اس لیے ہمیشہ ہم اس پہ رکتے ہیں۔ ایک آدمی لمبا سانس کھینچنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں پہ معنی پورا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ایاک۔ اب اس علم کو جاننے کے لیے آپ کو علم اوقاف کا جاننا ضروری ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک کا مطلب کیا ہے؟ صرف تیری۔ کیا تیری؟ بات ہی پوری نہیں ہوئی، نعبد کہیں گے تو بات پوری ہوگی۔ یہ ہے علم اوقاف۔ علم رسم کیا ہے؟ کہ لکھا ہوا کیا اور اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ رسم ہے۔ لفظ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، یہ تجوید اور مخارج ہیں۔ یہ 4 علوم کا جاننا ہر اس انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس فن کو سب سے زیادہ متعارف کروایا شیخ مصطفیٰ اسماعیل نے، اور اس کو پھر مختلف مقامات میں انہوں نے پڑھا، مختلف ٹونز میں پڑھا۔ مثال کے طور پہ کہیں اب بات اگر ہو رہی ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ نے ان کی بات کو کوٹ کیا کہ جب لقمان علیہ السلام نے یہ کہا اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک، یہ تو ایک عام بات ہوگی جو میں نے اپنے الفاظ میں کہی۔ انہوں نے اس کو پڑھ کر دکھایا اس اعتبار سے جو اس کا معنی ظاہر کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے لوگوں کو روکنا۔ انہوں نے اس انداز سے پڑھ کر اس کو پروناؤنس کر کے لوگوں کو بتایا۔ اس لیے شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ بحر النغمات ہیں، یہ مقامات کا سمندر ہے۔ دوسری شخصیت جو ہماری اس ہسٹری میں آئی ہے ان کا نام تھا شیخ صدیق المنشاوی۔ یہ شیخ صدیق المنشاوی جو ہیں یہ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو اتنی رقت کے ساتھ پڑھا ہے، میں آپ کو ان کی کوئی ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں۔ آپ ان کی کوئی چھوٹی سی ایک ایسی تلاوت دیکھ لیں جو اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہو، کبھی آپ ان کو بالکل تخلیے میں سنیں، جب آپ بالکل اکیلے ہوں، خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کو اپنی روح کے اندر وہ تلاوت اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو ان کے پڑھنے میں روحانیت اتنی زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے ان کے پاس پتہ نہیں کیا چیز تھی۔
شیخ صدیق المنشاوی. تیسرا جو شخص آیا ہماری ہسٹری میں جس نے لوگوں، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے روزے کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا 7 منٹ ہے، پھر ٹھیک ہے. تیسری جو شخصیت آئی ہیں انہوں نے ان دونوں کی کمی کو پورا کیا ہے. ان کے پڑھنے میں فن بھی تھا، روحانیت بھی تھی، اور آواز کی وہ بلندی تھی کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جا کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا پڑھنا بھی ممکن ہے. مطلب یہ آپ کو تیمور صاحب بھی تائید کریں گے اس بات کی کہ جب آپ کسی آواز کو بہت زیادہ ہائی لیول پہ لے جاتے ہیں، پیک پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائی نوٹس پہ لے جاتے ہیں، اس ہائی نوٹس پہ لے جا کر اور کافی دیر تک اپنی آواز کو مینٹین رکھنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور وہ کس شخص نے کام کیا ہے؟ وہ کیا قاری عبدالباسط نے کام کیا. ان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، فن بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ ہائی نوٹس دنیا میں جہاں پر بھی گیا ہوں، جس حصے میں بھی گیا ہوں، میں نے جس جگہ پر بھی میں پہنچا ہوں نا، ہمارے سے پہلے قاری عبدالباسط صاحب کی آواز پہنچی ہوئی ہے. یہ شخص کو کمال حاصل ہے. بس اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر لیں، یہ کوئی مطلب اس کی اپنی عطا ہے اس کی. تو یہ 3 چیزیں ان لوگوں کے اندر تھیں، قاری عبدالباسط صاحب کے اندر. تو اس بات سے اور ان کی اس فن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی پڑھنے والا قرآن پاک ہے اس میں یہ 3 چیزوں کا بدرجہ اتم پایا جانا ضروری ہے. ایک تو فن کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فن کیا چیز ہے. کئی لوگ صرف فن لے کر چل پڑتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام سمجھتے ہیں ہمارا یہی ہے. کئی لوگ صرف ایک للہیت اور روحانیت کی طرف رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف اس طرف رہنا چاہیے. کئی لوگ جو ہیں وہ صرف آواز کی خوبصورتی کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہ صرف اسی کے اوپر رہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہر پڑھنے والے میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. تو قرآن پاک کے وقوف آپ نے کہاں کرنے ہیں؟ وہ آپ کو فن سے ملے گا. اور آپ کو للہیت اور روحانیت کہاں ملے گی؟ جب تک آپ اپنی طبیعت کو روح کے اندر اور اپنی روح کو انوالو نہیں کریں گے قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ، اس وقت تک آپ کو للہیت اور روحانیت بھی حاصل نہیں ہوگی. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی پھر بلندی پڑھنے کے اندر خود بخود آتی چلی جائے گی. تو یہ ہماری شخصیات 3 وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے، خوبصورت انداز سے، ایسی اس کی چند لمحوں میں، زندگی کے چند سالوں میں خدمت کی ہے قرآن پاک کی کہ وہ آج تک ہمارے لیے، سیکھنے والے لوگوں کے لیے. اب آپ کبھی مقام صبا ان کا سن کر دیکھیں. لیپ ٹاپ آپ کا مل سکتا ہے نماز کے بعد. آج ویسے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کیا ہے نماز کے بعد نا، اگر مل جائے تو میں ان کی 1-2 چیزیں آپ کو سنواؤں گا، ان کی آواز. ہاں موبائل میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ ان کی نہیں، میں چاہ رہا تھا آج شیخ عبدالباسط صاحب کو تھوڑا سا آپ کو سنواتے ہیں آپ کو. جی کر سکتے ہیں ہم لوگ. ان کا مقام صبا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس مقام صبا کو مقام حزن بھی کہا جاتا ہے. جی نہیں، وہ ان کی آواز میں زیادہ اچھا ہوگا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کاپی کیسے کی ہے ان کو، کیونکہ ہم نے سارا سیکھا ان سے ہی ہوا نا. تو بڑوں کے سامنے جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے سامنے بیٹھیں تو زبان تھام کے بیٹھیں، اللہ والوں کے سامنے بیٹھیں تو دل تھام کے بیٹھیں. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم بات نہیں کر سکتے. پہلے ہم ان کا سنیں گے کہ ان میں کیا جاذبیت اور للہیت اور روحانیت ہے، ٹھیک، اور اس کو لوگوں نے کس طریقے سے کاپی کیا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو بیان. سورہ کہف کی کچھ مجھے ان کی آیات یاد آ رہی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہے کہ وہ ایک شخص کو ساتھ لے کر چلے تو انہوں نے کہا تم نے سارے راستے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. پھر وہ دیوار گرتی ہے، پھر وہ سفینۃ خرقہ، وہ جو آپ کی کیا ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی. اس قصے کو کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، کیا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. نہیں، شیخ اپنا عبدالباسط نے، ٹھیک. اچھا، اسی مقام حزن کو شیخ راغب مصطفیٰ غلوش، جن کی تصویر آپ نے صفحہ ایڈٹ کر کے لگائی ہوئی تھی، انہوں نے انہی آیات کو اسی مقام کے اندر، دیکھیں نا، یہ ایک زندگی کا نچوڑ ہے نا.
کیونکہ ہم 20% اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، 80% فن کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر وقت یہی دماغ ہوتا ہے. تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو آپس میں ہم ملاتے رہتے ہیں، انالیسس اس کا نگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اس کو کس نے اچھا پڑھایا، اس کو کس نے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا. شیخ راغب مصطفیٰ غلوش نے یہی والی اسی مقام کے اندر جو آیات اہل بیت کی انہوں نے پڑھی، انہوں نے کمال کر دیا. ٹھیک ہے، وہ ان کی تلاوت بڑی معروف ہے، وہ تو بالکل آرام سے آپ کو مل جائے گی نیٹ سے. تو انہوں نے یہ ایران میں پڑھی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس آیت کو جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے نا، اس آیت کو پوری ہسٹری میں آج تک کسی آدمی نے اتنا اچھا مقام حزن میں پڑھا ہی نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں ہیں جن لوگوں سے ہم لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کے جو مقامات ہیں، اور ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اب مقام حجاز جو ہے وہ کسی شیخ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اسی طرح مقام نہوند ہے. ٹھیک ہے، مقام نہوند جو ہے وہ موجودہ دور میں سب سے خوبصورت جو پڑھا ہے وہ شیخ شہاد انور نے پڑھا ہے. لوگوں کو اس میں مٹھاس بہت ہے، لیکن موسیقی کی بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے. لیکن کیا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو ڈیلیور کیا. تو مقام سبا جو ہے وہ سب سے خوبصورت پڑھا ہے شیخ عبدالباسط نے. اوورآل تو سارے ہی اچھا پڑھتے ہیں. جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ نغمہ ہے، ٹون ہے، سر ہے، اس مقام بولتے ہیں اس کو. جی، اردو میں راگ کہتے ہیں. تو مقام سبا کو سب سے اچھا پڑھا ہے شیخ عبدالباسط نے. پھر پڑھا ہے شیخ راغب مصطفیٰ. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتے ہیں کئی ویورز دیکھ کے کہیں کہ نہیں یہ اس کا انالیسس غلط ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے، اب میری آبزرویشن یہ ہے کہ میں شروع سے سنتا آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا. تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے آدمی کی اوپینین میرے سے ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے مقام حجاز جو ہے وہ بھی کمال پڑھا ہے عبدالباسط صاحب نے. وہ بھی اسی صورت احزاب میں جو انہوں نے پڑھا فلما قضا زید منہا وطرا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کی روحانی اولاد تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نسبی و سلبی اولاد جو ہیں وہ ہر آدمی نہیں بن سکتا. جیسے کہ حضرت زید جو تھے وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. اس آیت کو اتنا خوبصورت انداز سے انہوں نے پڑھا ہے، اور اتنا ہائی نوٹس پہ انہوں نے پڑھا ہے کہ ہمارے جیسا اچھا نوجوان آدمی جو ہے نا، اگر یہ میں لفظ کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ آنکھیں پھڑپھڑانے لگ جاتی ہیں اس کی، جتنا پیک پہ انہوں نے اس کو پڑھا اور ہائی نوٹس پہ اس کو پڑھا ہے. اور مقام نہوند کو جو ہے خوبصورت انداز سے اور اتنا پالش کر کے شیخ شہاد انور نے اس کو پڑھا ہے. اس سے پہلے جو اس کی ایک اویئرنس دی ہے نا عربوں میں، وہ دی ہے شیخ مصطفیٰ اسماعیل نے. انہوں نے بتایا کہ یہ نغمہ ہوتا ہے، اس کو ایسے پڑھا. ان کی آپ سورہ نمل سن کر دیکھ لیں، جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ہے وہ ہدہد کے ساتھ کیا ہے، مکالمہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں انہوں نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جب کیا آ رہا تھا، لشکر آ رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کیا کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رون دے گا. اللہ یہ دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہے یہاں پہ، کہ ایک تو نبی جو ہے اس کو یہ دیا ہوا علم ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ چیونٹی دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، اس کا فاصلہ زمین آسمان سے کتنا دور ہے، لیکن میں اس کی آواز کو بھی سن رہا ہوں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. دیکھو وہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، وہ تمہیں ایسے رون دیں گے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونا، ایسی مسلی جو کہ تمہاری نسل ہی ختم ہو جانی ہے. اچھا، اس واقعے کو اتنا پھر سلمان علیہ السلام کی وہ والی گفتگو فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس ہدہد کی وہ جو گفتگو ہے، اور وہ کوے کو جو ایک بد دعا ہے، سنی ہے نا بات آپ نے کوے کی، کوا کھانا کیوں نہیں حلال ہے؟ بات سنی کبھی آپ نے یہ؟ اچھا، بڑے سے قیمتی بڑی بات ہے یہ. ہو گیا افطار ہو گیا. ہدہد جو ہے اس کو بعد میں بھیجا گیا تھا، کوے کو حضرت سلمان نے پہلے بھیجا تھا. تو کوے نے کیا کیا کہ کیونکہ تھا راستے میں کہیں گوشت پڑا ہوا تھا، اس نے وہ نوچ کے کھانا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا تیرا پیٹ ہی نہیں بھرنا، تو اسی کام کے لیے لگا رہا ہے. اچھا، آپ دیکھ لیں کہ کوے کو دیکھ کے انس بھی دل میں پیدا نہیں ہوتا.
ہدہد کو کبوتر کو دیکھ کے انس بھی پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن کوے کو ہر آدمی دیکھ کے کہتا ہے آج گھر میں مہمان آیا ہی آیا، یعنی اس کے بولنے نے بھی ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں ہی ڈالنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے لیے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بد دعا ہے، نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور آج بھی اس کی یہی عادت ہے، جہاں سے اس کو گوشت یا چچڑے ملتے ہیں وہ اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں بھی پھینک جاتا ہے گزرتے ہوئے۔ لیکن ہدہد کیا ہے، ہدہد نے یہ کام نہیں کیا، اس نے لا کر پوری بلقیس کی خبر دی کہ وہاں پر ایک ملکہ ہے جو ایک مردوں کے اوپر کیا ہے، ایک حاکمہ ہے، ایک بادشاہ ہے، اور وہ عورت ہے۔ یہ کس نے آ کر دی خبر؟ یہ ہدہد نے آ کر دی۔ تو یہ سارے قصے کو اتنا خوبصورت طریقے سے، یہ میں اس کا ترجمہ بھی اس لیے تھوڑا ساتھ کرتا ہوں تاکہ اس کی چاشنی تھوڑی سی محسوس ہو اس کی، تو اس کو اتنے خوبصورت انداز سے مصطفیٰ اسماعیل صاحب نے بیان کیا ہے۔ آدمی جب ترجمہ اس کا سامنے ہونا، آدمی کہتا ہے یار چلو پڑھنا تو پڑھ ہی لیں گے، لیکن سننے سے بھی آدمی نہیں ہٹتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے نا جی، اور اس انداز سے اگر جڑ گئے تو پھر کیا کہتے ہیں سطحی خیر ہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ آج کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ 10-15 منٹ کے لیے اگر رک جائیں تو پھر اس کو کریں۔ اصل میں یہ گفتگو جو ہے نا، گفتگو کا پیرایا کو بکھر جاتا ہے، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس میں وہ سما نہیں جاتی چیزیں۔ تو یہ ہے کہ بہت عمدہ گفتگو، یہ ہم کلپ میں تو لگائی دیں کہ بعد میں بھی سن لیں۔ جی جی نہیں، وہ میں میری موجودگی میں اگر آپ سنوائیں گے نا ان کو، اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ بھی کروں گا چیزیں، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔